وہ نوجوان نماز پڑھتا رہا، آخرکار جب پولیس والے چلے گئے، قاضی صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا۔ شام کے وقت وہ نوجوان مسجد سے نکلا اور بیابان جنگل کے طرف چلا گیا۔ بیابان جنگل میں جانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا تصور کیا اور وہ بیٹھ گیا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود و سلام پڑھتا رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کا تصور کرتا رہا۔ اے اسلامی بھائیوں، درود پڑھتا رہا، پوری رات درود پڑھتا ہوا گزار دیا۔ جانور دائیں بائیں گھوم رہے تھے، اسے حملہ کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے۔ فجر کا ٹائم جو اذان ہوئی تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عاشق مدینہ، اے عاشق رسول، تمہارا دشمن دنیا سے جا چکا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی رات میں یہ کمال ہو گیا۔ اب دل میں ڈر ہے، خوف ہے۔ آخرکار وہ شہر کے طرف رواں دواں ہوا، اپنے گھر کے طرف رواں دواں ہوا۔ لوگ کہہ رہے تھے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، راجہ کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اے اسلامی بھائیوں، سرکار نے فرمایا من عثرت علی حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علی فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب وتکسر الارزاق وتبدی الحوائج۔ آقا فرماتے ہیں جس پر مشکل ہو جائے کوئی حاجت تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، درود دور کر دیتا ہے اس کے وہ غم وہ سختیوں کو، وہ تو کثر الارزاق اور روزی بڑھا دی جاتی ہے، وہ تبدی الحوائج اور اللہ تعالی حاجتوں کو جاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ میں سبحان سو اللہ۔ جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مولانا شاکر رضا نوری صاحب کا کہنا ہے نعت شریف کے چار بند پیش کریں، انشاءاللہ موضوع کی طرح بہت جلد آ جاؤں گا۔ میرے ساتھ اور ایک بار پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، حضور جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم لوگ عالموں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے جا چکی ہے، حضور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا رحم و کرم کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ کہا جاؤ 4 رکعت نماز پڑھ کے پاک بستر پہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ وہ عورت گئی اور نماز کے بعد درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، کوئی پریشان حال نہیں۔ صبح سویرے خواجہ حسن بصری کے بارگاہ میں پہنچتی ہیں، عرض کرتی حضور میری بیٹی بہت پریشان ہے۔ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا گھر چلی جا اور صدقہ کر۔ کیا کر؟ صدقہ کر۔ جب کوئی 1 روپیہ اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے تو شام تک وہ عذابوں سے محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آنے والی جب رات آئی تو اللہ کے ولی خواب میں جنت کے سیر کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی تختے پر بیٹھی ہوئی ہے، اس خدمت کرنے والے دائیں اور بائیں موجود ہیں اور اوپر سے ہوا جھیلے جا رہے ہیں، بڑے خوش مزاج ہیں، سر میں تاج ہے۔ وہ اللہ کے ولی خواجہ حسن بصری کا گزر ہوا۔ لڑکی نے کہا حضور میرے قریب آئیے۔ جب آپ قریب آتے ہیں، لڑکی نے پوچھا آپ ہمیں پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے۔ کہا تمہاری امی جان، میری امی جان کل آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور عرض کی تھی کہ میری بیٹی کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے،
یا میری بیٹی کے کمرے میں جو ہے رحم و کرم کی بارشیں ہو رہی ہے. آپ نے کہا تھا جاؤ درود و سلام پڑھو. میری امی جان درود و سلام پڑھتی رہی اور سپنے میں دیکھ لی کہ یہ عالم ہے. تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا ہاں تمہاری امی تو الگ نقشہ بیان کر رہی تھی اور یہاں الگ دیکھ رہا ہوں. تو لڑکی نے کہا حضور 70,000 مردے ہم لوگ قبرستان کے اندر پریشان تھے مگر ایک دیوانہ رسول کا گزر ہوا, ایک مستانہ رسول کا گزر ہوا. اس نے کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک درود کے برکت سے 70,000 مردوں کو بخش دیا. اس میں میرا بھی نمبر آ گیا. تو سنو اس نوجوانوں, جب ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کے کوئی اگر بخش دیتا ہے تو 70,000 مردے بخشے جاتے ہیں. اگر ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں صلاۃ و سلام کے بعد قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں سبوں کے نام سے بخشیں گے. انشاءاللہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی, ہمارے جانے والے بھائی بہنوں کی بھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے چاند میرے گھر بھی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. روز چلے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روز چلے آنا. میرے ساتھ مل کے پڑھیے اے چاند میرے گھر بھی ایک روز چلے آنا. سرکار اجلوں کو دیدار کرا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کے طلبوں کا دیدار کرانا. اے چاند میرے گھر بھی ایک روز چلے آنا. سرکار اجلوں کا دیدار کرانا. ایک دن جو کرے جلوہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن جو کبھی آ کر جلوہ دکھا جانا جلوہ دکھا کا عمر گزاروں گا میں سجدہ شکرانہ. اے چاند میرے گھر بھی ایک روز چلے آنا. سرکار کے طلبوں کا دیدار کرانا. اب آخری بن سماعت کریں. ارشاد میری نکلے اس پیکر خاکی سے جب
اللہ سب پڑھیے اے چاند میرے گھر بھی ایک روز چلے آنا سرکار کے جلووں کا دیدار کرا جانا. ہم مکے کا شاید کہنا چاہتے ہیں مولا دنیا میں جو میں نے نعتیں پڑھی ہیں یا سنی ہیں مولا نعت شریف کے ہر بند کو ہر کلمے کو ہر جملے کو مولا تو پھول بنا دینا اور سرکار جب قبرے میں تشریف لائے تو سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر سکتے بے شک. جب بدر کے مرکز میں آئے جب بدر کے مرکز میں آئے جب بدر محنتوں کا یہ ثمرہ ہے آدھے لوگ تو چلے گئے بڑے محنتیں کی ہیں اللہ سے دعا ہے مولا ان نوجوانوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما ان کی روزیوں میں برکت نازل فرما اسلامی بھائیوں قرآن کریم کا ترجمہ سنو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب پہلے نور آیا بعد میں کتاب آئی اسلامی بھائیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے پہلے نور کیوں اور بعد میں قرآن کیوں اے لوگوں اللہ کی کتاب بعد میں آئی ہے پہلے نور آیا پہلے محبوب آئے پہلے اللہ کے حبیب آئے بعد میں اللہ کی کتاب آئی اے لوگوں اگر پہلے کتاب کو بھیج دیا جاتا تو کتاب کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا اس لیے کہ پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی کسی شاعر نے کہا ہے جہاں تاریخ تھا ظلمت ندا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں کوئی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو لائٹ کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے اگر آپ اندھیرے میں کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو بھیجا اور اپنے نور کو بھیج کر سارے سنسار کو جگمگا دیا اس کے بعد اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا اے لوگوں میرے محبوب کے نور کے صدقے اب ہماری کتاب کا مطالعہ کرو ہماری کتاب کی تلاوت کرو اب ہماری کتاب کو سمجھو سبحان اللہ بے شک. ایک طرف نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک طرف نے آدمی کا بول بالا کر دیا
خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اور ان کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان زور اللہ سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے نور ملی کیا کہا ہے سرکار کو؟ قرآن نے نور ہم جی دیکھ رہے ہیں بنا رہے سے بولے نور قرآن نے نور کا قرآن نے آقا کو نور کہا ہے، اور آقا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے نور کہا اور میرے آقا نے فرمایا میں نور ہوں۔ اے اسلامی بھائیو، اب آؤ تم حضرت آمنہ کی بارگاہ میں۔ آمنہ کہتی ہیں جب نور والا بچہ آیا، جب برکت والا بچہ آیا، جب رحمت والا بچہ آیا، جب میرا لال آیا، نور والا بچہ آیا، تو میں مکہ میں اپنے بند کمرے میں، کاسانہ مبارک میں، بند کمرے کے اندر، بند حجرے کے اندر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اس نور کے صدقے میں آمنہ کہہ رہی ہے میں ملک شام کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر میں بیٹھے بیٹھے یہاں گوہد میں کہہ دوں کہ میں بیٹھے بیٹھے اپنا پیارا شہر کلکتہ دیکھ رہا ہوں، بنگال دیکھ رہا ہوں، تو آپ کہو گے کہ مولانا غلط بول رہے ہو۔ مگر میرے آقا کے امی جان اگر کہہ دیں کہ نہیں نہیں میں مکہ میں بیٹھے بیٹھے سارا سنسار دیکھ رہی ہوں، تو اللہ کی قسم ہر ایمان والا ماننے کے لیے تیار ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی جلوہ گیری ہو رہی ہے، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، میری امی جان، میرے آقا کی جو ہے پھوپھی جان حضرت صفیہ بھی پہنچتی ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ مشاہدہ کرتی ہیں کہ نور والا بچہ آیا، برکت والا بچہ آیا، رحمت والا بچہ آیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سیدھے سجدے میں چلا گیا، اور ختنہ سودا اور ناپ کٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، سرکار آئے تو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے، ناپ کٹے ہوئے ہیں، ختنہ سودا ہے۔ حضرت صفیہ دیکھ رہی ہیں کہ بچے کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں۔ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ ایسا ویسا بچہ نہیں، یہ تو کروڑوں برس پہلے جو ان کے نور کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے پیدا کیا گیا، بعد میں بھیجا گیا۔ حضرت صفیہ کان کو قریب کرتی ہیں تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا معنی علماء بیان کر چکے ہیں، اے اللہ میری امتی کو بخش دے، زور سے بولے، بخش دو، میری امتی کو بخش دے۔ بخش دے۔ اے اسلامی بھائیوں، میرے آقا آئے تو فرماتے ہیں اللہ میری امتی کو بخش دے، اور اللہ نے اپنے پاس بلایا معراج میں کہ مصطفیٰ آ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ معراج میں، یا اور زور سے، معراج میں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ بھائیوں معراج میں گئے تو دوست سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ نے بلایا اپنے حبیب کو آ جاؤ۔ وہاں گئے جہاں کسی کی گزر نہیں، کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا، اللہ اور مصطفیٰ میں باتیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ سے کہا اے مصطفیٰ، جب دوست سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کر کے آتے ہیں، نذرانہ لے کر کے آتے ہیں، تو دوست سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، نذرانہ کیا لے کر کے آیا ہے؟ نوجوانوں سمجھ میں آ رہی بات؟ میرا ہاتھ اٹھا کے بات سمجھ میں آ رہی ہے، جتنا دلی کے ساتھ سنیے مزہ آ جائے گا، 1 گھنٹے کے اندر تقریر ختم کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا دوست سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو تحفہ لے کر کے آتا ہے، اے دوست بتا تحفہ کیا لے کر کے آئے ہو؟
مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا میں نایاب تحفہ لے کر کے آیا ہوں، ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے، میں تو ہر چیز کا مالک ہوں، میں تو خالق ہوں، وہ کون سی چیز میرے پاس نہیں ہے؟ اے اسلامی بھائیو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا میں نایاب تحفہ لایا ہوں، ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ نایاب تحفہ، بڑا پیارا تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو کون سا تحفہ لے کر کے گئے؟ اے نوجوانوں، ابھی مولانا سالم صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھو، سرکار کے طریقے پہ چلو، سرکار کی سنتوں پر عمل کرو، تو اللہ نے فرمایا کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہو مصطفیٰ دکھا دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میں نماز لے کر کے آیا ہوں، میں روزہ لے کر کے آیا ہوں، میں حج لے کر کے آیا ہوں، میں زکوٰۃ لے کر کے آیا ہوں، میں روحانی اور جسمانی عبادتوں کا ڈھیر لایا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں نماز پڑھتا ہوں، تو نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ رکھتا ہوں، تو روزہ نہیں رکھتا، تو جسمانی اور روحانی عبادتوں کا ڈھیر لایا ہوں۔ مولا وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے مصطفیٰ کو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کو سلام کیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا صرف میرے لیے سلامتی اور میری امتی کے لیے کیا؟ سبحان اللہ سبحان آئے اللہ میری امتی کو بخش دے۔ معراج میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں، کہا محبوب تیرے لیے سلامتی۔ مولا میری امتی کے لیے کیا ہے؟ میرے دیوانوں کے لیے کیا ہے؟ میرے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ میری امتی کے لیے کیا ہے؟ تو سنو، امتی کا تذکرہ معراج میں بھی میرے آقا نے کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور تمہاری نیک امتی کے لیے بھی سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ سرکار آئے تو ہمیں یاد کرتے ہوئے آئے، معراج میں گئے تو ہمیں یاد کرتے ہوئے نظر آئے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جب سرکار انتقال فرما گئے، جب سرکار پردہ فرما گئے، جب سرکار دنیا سے کوچ کر گئے تو میں قبر میں اترا اور سرکار کے لب مبارک ہل رہے تھے، سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ مولا علی نے فرمایا میں کان کو قریب کیا تو اللہ کی قسم آواز آ رہی تھی، ربی آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا زور سے رب حبلی امتی، تو رب حبلی امتی، تو جو سرکار آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے معراج میں گئے تو اللہ میری امتی کو بخش دے، اور قبر میں چلے گئے تب بھی اپنی امتی کو نہیں بھولے، تو اس رسول کی میلاد کو کیسے ہم بھول جائیں گے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ نوجوانوں میرے آقا تشریف لائے، ادھر اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب
महबूब को दुनिया के पानी से नहीं, नौजवानों थोड़ा ध्यान इधर दो, ए जिब्राइल मेरे महबूब को दुनिया के पानी से नहीं, दुनिया के पानी से नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो औरतें घर में जमा होती हैं, दाइयां आ जाती हैं, नहलाने धुलाने का इंतजाम होता है, औरतें जमा हो गई। इस्लामी भाइयों, आज भी वो जगह वो मुकाम आंख बंद करता हूँ तो वो मुकाम नजर आता है। मरवा पहाड़ी पे आप खड़े हो जाएं, दरवाजे पर तो सरकार का मकाम दिख रहा है। अल्लाह सबको मक्का मदीना की हाजिरी से फरार। इस्लामी भाइयों, हजरत औरतें जमा हो जाती हैं तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल दुनिया के पानी से नहीं, जन्नत के पानी से नहलाओ। सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन वहां से चले, ऐसे मत जाओ। मौला तुम कैसे जाओ? कहा जन्नत के अंदर जाओ और जाकर के वहां जन्नती कपड़ा ले लो, खुशबू ले लो और मिकाइल को भी लो, इसराफील अलैहिस्सलाम को भी लो, यानी 4 मुकर्रब फरिश्ते चारों चले जाओ मुस्तफा की बारगाह में मरहबा सल्ले अला की सदाएं बुलंद करते हुए 4 मुकर्रब फरिश्ते चल दिए। तो अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं, बल्कि सारे मुकर्रब फरिश्तों के पीछे पीछे और फरिश्ते भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुलूस के शक्ल में ग्वालियर में जब जुलूस निकलते हैं ना, शासन भी परेशान हो जाते हैं 5 बजे तक। मैं कहना चाहता हूँ जब दीवाने घर से निकलते हैं तो वो किसी का खौफ नहीं रखते हैं, दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक नाराज तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराज मिस्सालात, नाराज तकबीर, अल्लाहू अकबर। इस्लामी भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्रील अमीन आ रहे हैं, लाखों लाख फरिश्ते पीछे पीछे। कहा ऐसे नहीं, बल्कि जन्नत में जाओ और जन्नत के कपड़े से झंडा बनाओ। क्या बनाओ? झंडा। या जोर से बोलिए। झंडा। कल गांधीनगर में प्रोग्राम था, जफर नूरी साहब भी थे, मैं था, तो मैंने ये कहा कि हम लोग तो झंडियां लगाते हैं घरों में, मस्जिद के दरवाजे पे, गलियों पे, अल्लाह ने तो झंडा लगाने का हुक्म दिया। बेशक बेशक। झंडियों से कुछ लोग जल जाते हैं और अल्लाह ने कहा झंडा लगाओ। जिब्राइल ऐसे मत जाओ, जाओ जन्नती कपड़े से झंडा लगाओ और झंडा लेने के बाद एक झंडा खाने काबा के ऊपर लगाओ। अल्लाह की कसम उलमा मौजूद हैं, तकरीरें हो चुकी हैं, मैं तो आखिरी में थोड़ी देर के लिए आ गया हूँ। झंडा लगाने का हुक्म रब ने दिया और कहाँ झंडा लगाए गए? एक मशरिक में लगाया गया और एक मगरिब में लगाया गया, एक खाने काबा के ऊपर लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सरकार की मिलाद है, पूरी दुनिया में मुस्तफा का जश्न मनाया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजाद हुआ, हम 15 अगस्त को नहीं भूलेंगे, इसलिए कि हमारा मुल्क आजाद हुआ था, इसलिए हम झंडे लगाते हैं और झंडियां लगाते हैं। जो सरकार की मिलाद को भूल गया, अल्लाह की कसम वो जन्नत का रास्ता भूल गया। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए इस्लामी भाइयों, अब आओ करीब आओ, नजदीक आओ और नजदीक से सुनो। जिब्रील अमीन चल दी और सरकार के हुजरे मुबारक पर, कासने मुबारक पर तशरीफ लाए। मैं गया कासने मुबारक पर सलाम पढ़ने के लिए, तो चुपके चुपके लोग सलाम पढ़ते हैं, वहाँ पुलिस वाले रहते हैं और इत्तफाक देखो तुर्की वाले 20-25 आदमी लोड स्पीकर लेकर के आ गए और इत्तफाक से मैं वही था सरकार के मकान के पास, और तुर्की वाले बस माइक पर सरकार की मिलाद पढ़ना शुरू कर दिए, तुर्की जुबान पे हदीसें भी पढ़ रहे, तो जाके मैं भी शामिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दौड़ते हुए एक गार्ड आया, आने के बाद माइक के बटन को बंद कर दिया।
بند کرنے کے بعد تب بھی ترکی والے کو میں نے دیکھا سرکار کی میلاد پڑھتا رہا بغیر مائک کر کے. کوئی مائک اعلان کی طاقت نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. نعرہ السلام یا رسول اللہ نعرہ السلام یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. نوجوانوں دنیا کا سب سے بڑا بدترین دشمن جس کا نام ابو لہب ہے قرآن میں تذکرہ ہے آپ کا ان کا ذکر ہے کہ نہیں تبت یدا ابی لہب وتب. سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے سرکار کو گالیاں دی سرکار کے اوپر پتھر پھینکے سرکار کے اوپر دھول اڑائے سرکار جس محلے میں جاتے اور بدماش لونڈوں کو ساتھ لے کر کے سرکار کے اوپر دھول اڑایا کرتا تھا سرکار کو گالیاں دیا کرتا تھا سرکار کو برا کہا کرتا تھا. تو سنو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ پوری سورت قرآن میں تبت یدا نازل فرما دیا. مر گیا دنیا سے چلا گیا. میلاد منانے والے خوش ہو جاؤ ذرا جو سے وہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوجوانوں کو تو اتنی دعائیں ملے گی انشاءاللہ آسمان کے فرشتے بھی آج تذکرہ کر رہے ہوں گے سبحان اللہ کہ سبحان اللہ. گوہد میں سرکار کی میلاد منائی جائے. بے شک. اے اسلامی بھائیوں اب آؤ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو لہب کیسے مرا. وہ مر گیا ہاتھ سر گئے پیر سر گئے جسم سر گیا نہ بیٹی آئی نہ بیٹا آیا نہ بہو نہ کوئی نہیں کوئی رشتہ دار. لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیلتے ہوئے گڈھے میں گرایا گیا اور دور سے پتھر پھینک دیے گئے. مر گیا دنیا سے چلا گیا. سرکار کی عداوت جب وہ مر گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے. کہا جب سے میں مرا ہوں اس دن سے آج تک میں پریشانی میں ہوں. ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں پیر میں بیڑیاں ہیں ہمارا لباس آگ کے لباس ہے ہم تڑپتے رہتے ہیں. مگر سنو منگل کا دن آتا ہے میں جلتا رہتا ہوں. بدھ کا دن آتا ہے میں تڑپتا رہتا ہوں. جمعرات کا دن آتا ہے میں آگ میں جھلستا رہتا ہوں. جمعہ کا دن آتا ہے تڑپتا رہتا ہوں. شنیچر کا دن آتا ہے تڑپتا رہتا ہوں. اتوار کا دن آتا ہے آگ میں چلتا رہتا ہوں. جب پیر کا دن آتا ہے تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے پانی جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انگلی کو اپنے منہ میں ڈال لیتا ہوں. بے شک مدارج النبوت میں ہے بڑی بڑی کتابوں میں ہے کہا انگلی کو منہ میں ڈال دیتا ہوں. سامنے دیکھ لو سب لوگ یار کہاں دیکھ رہے ہیں. جمعرات جمعہ شنیچر اتوار سارے دنوں کے پریشانی کو بھول جاتا ہوں. پیر کے دن پانی پینے کو مل بے جاتا ہے. شک. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. بڑے دشمن کو پانی پینے کو مل جاتا ہے. ابو لہب تو نے کون سا کام کیا تھا. کہا مصطفیٰ کی میلاد منایا تھا اور سرکار کا جب تذکرہ سنا کہ سرکار پیدا ہوئے ہیں تو میں نے اپنی لون کی صوبیہ کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی میلاد میں نے بھی منایا تھا اور میں اپنی باندھی کا دودھ خرچ کرنے کا جو ہے اعلان فرما دیا. تو یہی عمل اللہ کو مقبول ہے اور پیر کے دن پانی پینے کو مل جاتا ہے. عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ تو سرکار کا دشمن تھا دشمن رسول تھا صرف میلاد منایا تھا تو پانی پینے کو مل جاتا ہے. جو سرکار کے غلام ہے نمازی ہے شریعت کا پابند ہے دین کا جو ہے دین کا مددگار ہے اور دین پر چلنے والا ہے سرکار کی میلاد منانے والا ہے اور میلاد پر لڈو بانٹتے ہیں تبرک بانٹتے ہیں میلاد پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور قیامت کے دن سرکار کی جو ہے شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رہا نہیں جائے گا قیامت کے دن ضرور سرکار کی
शफाअत नसीब हो। बेशक सुभान अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, जो खुद ना थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना? जरा हाथ उठा के कहें, बेदारी आ गई ना? ज्यादा काम नहीं लेंगे, 1 बजे का टाइम है, एक सवा 1 बजे तक सलातो सलाम कर देंगे। जो बात हुई है सुनो आप। तो जिब्रील अमीन आ गए, आने के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोदी में उठा लिए। आमना, हजरत आमना दाएं देखती है, बाएं देखती है, मेरा लाल किधर चला गया, मेरा लाल किधर गया। आज इसलिए थोड़ा जोशीली तकरीर कर रहा हूँ, वरना मैं धीमी धीमी आवाज में और बहुत कम स्पीड में तकरीर करता हूँ, ताकि सबों के दिल और दिमाग में बात जाके बैठ जाए। मैं बताना चाहता हूँ, जिब्रील अमीन आ गए, गोदी में उठा के लेके चल दिए बच्चा को। इधर आमना देख रही दाएं बाएं, बच्चा किधर गया। हजरत सफिया देख रही है, बच्चा किधर गया। सोएबा देख रही है, बच्चा किधर गया। महल्ले के औरतें देख रही, बच्चा किधर गया। चेपियां हो रही है, उधर बच्चा को लेके जिब्रील अमीन आगे आगे, सारे फरिश्ते पीछे पीछे। गोहद में भी जुलूस, मालनपुर में भी जुलूस, ग्वालियर में भी जुलूस, दिल्ली में कहाँ रोकोगे। मुस्तफा की मिलाद और जुलूस तो पूरी दुनिया में मनाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्तफा जान आलम को गोदी में लेकर के डायरेक्ट जन्नत में चले जाना चाहिए था, मगर नहीं, जमीन पे सैर करा रहा है। मुस्तफा, ये जमीन आपके सदके में बनी है, देख लीजिए आपकी जमीन, पहाड़ों के सैर। मुस्तफा, ये पहाड़ आपके सदके में, ये देख लीजिए पहाड़ आप ही का है, ये दरिया है, ये समुद्र है। जमीन की सैर करा रहे, दरियाओं के सैर करा रहे, जंगलों के सैर करा रहे, पहाड़ियों के सैर करा रहे, बियाबानों के सैर करा रहे। ये सारे सैर कराते दिखाते दिखाते मुस्तफा वो आसमान में ले जाते हैं। ये पहला आसमान आपके सदके में, ये दूसरा आसमान आपके सदके में, ये तीसरा आसमान आपके सदके में, चौथा आसमान आपके सदके में, पांचवा आसमान आपके सदके में, सिदरतुल मुंतहा ले चले गए। मुस्तफा, आप न होते तो कोई चीज न होती, ये आप ही के सदके में ये सैर करा रहा हूँ, इसलिए कि आप अपने माथे के आंखों से देख लीजिए, वो जो न थे तो कुछ न था। बेशक सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान से की, बोलिए, जान है वो जहान की, जान है तो सारे जहान। एक दीवाल घड़ी है, दीवाल घड़ी के अंदर सेकंड काटा है, मिनट काटा है, घंटा काटा है, उसके बाद नंबर प्लेट है, तमाम चीजें घड़ी के अंदर। मैं बताओ घड़ी के अंदर जान क्या है? फिर से बोलिए, सेल है। अगर सेकंड काटा को हटा दोगे तब भी घड़ी चलेगी, मिनट काटा हटा दो तब भी घड़ी चलेगी, घंटा काटा हटा दो तब भी घड़ी चलेगी, नंबर प्लेट को फेंक दो तब भी घड़ी चलेगी। क्या घड़ी की जान क्या है? सेल है। तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वह जहान की जान है तो जहान है। इस्लामी भाइयों, सरकार मेराज में गए, सरकार मेराज में गए, जन्नत के सैर किए। हदीसों में तो यही आया है, पलक झपकने से पहले मेराज हो गए, आ गए। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, आइम्मा किराम फरमाते नहीं, 27 साल का अरसा गुजर गया। 27 साल, 27 साल का। आपने कहा कि सेल जान है घड़ी की, सेल को अगर हटा दिया जाए तो घड़ी रुक जाएगी, काटा वही 2 नंबर पे रह जाएगा, सेकंड काटा इतने नंबर पे रह जाएंगे, मिनट काटा इतने पे रह जाएंगे। तो अल्लाह ने दुनिया से जान को अपने पास बुला लिया। तो सुनो, ये जो पानी बह रहा था
وہ وہی بہتا رہا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گھر میں تھا، سارا نظام ویسے ہی رہا، اس لیے کہ دنیا میں تو جان ہی نہیں، نظام کیسے چلے گا؟ 27 سال کا عرصہ گزر گیا، 27 سال سرکار گزار دیے، یہ جنت کے محل ہے، وہ جنت کے محل ہے، یہ حضرت ابو بکر کے ہیں، یہ عمر فاروق کے ہیں، یہ عثمان غنی کے ہیں، یہ مولا علی کے ہیں، یہ بلال حبشی کے ہیں، سارے محلہ سرکار مشاہدہ کر رہے ہیں، جنت کے سیر کر رہے ہیں۔ 27 سال کا عرصہ گزر گیا، 27 سال کیسے نہیں گزریں گے جب سیل ہٹا دیا گیا، جان کو اپنے پاس بلا لیا، ساری چیزیں ویسے ہی رہ گئی۔ 27 سال کا عرصہ گیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، پہلے آسمان پہ لے گئے مصطفیٰ، یہ آپ کے صدقے میں، دوسرا آسمان یہ آپ کے صدقے میں، چوتھے آسمان پہ لے گئے آپ کے صدقے میں، سدرۃ المنتہا میں آپ کے صدقے میں، جنت میں پہنچا دیے گئے۔ یہ جنت آپ کے صدقے میں جنتی پانی سے نہلایا جا رہا ہے اور جنتی کپڑے میں ملبوس کیا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے فرماتے ہیں ارشاد ہے دھریرا شہ ابرار کا، سرکار کا جھنڈا دنیا بھی میں لہر رہا ہے، پہلے آسمان پہ بھی ہے، دوسرے آسمان پہ بھی ہے اور جنت میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں عرش اعظم پر ہے دھریرا شہ ابرار کا، دونوں عالم میں بجتا ہے ڈنکا میرے سرکار کا۔ سبحان اللہ۔ ہفتے قسمت ہی نہیں، 14 طبق سرے نگی، عرش و کرسی لامکاں کس کا؟ میرے سرکار کا۔ کیا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ کا نور رحمت، رحمت کا نور علی، حسن حسین پھول اور فاطمہ کلی، ان سب کے درگاہ کا تذکار ہے یا غوث اعظم یا ولی۔ لگا نعرہ لگا، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب آؤ عمل کے میدان پہ، میلاد پڑھ کے میں نے سنا دیا، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ مکہ معظمہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی، کیا رہتی تھی؟ ایک یا زور سے بولیے، بڑھیا۔ جب سرکار رستے سے گزرتے نا تو بڑھیا آنکھوں میں کپڑا کر لیتی، سرکار کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ سنو، سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، غریب لوگ، پریشان لوگ اور پریشان حال لوگ، غلام لوگ سرکار کے قریب ہوتے چلے گئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلا تھا اکیلا ہی، صحیح آ رہے تھے، لگا نہیں لوگ آتے گئے اور ایسے ہی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھیا نے خانہ کعبہ کے پاس پہنچا، 360 معبودوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، میرے معبودوں، تمہارے سامنے سر جھکاتے جھکاتے پوری زندگی ہو گئی، سفیدی آ گئی، ہمارے جسم میں بھی اب جان نہیں ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے معبودوں تیری پوجا کرتے کرتے۔ سنو، میں منت مانگ رہی ہوں، اگر 3 دن کے اندر بانی اسلام اور اسلام کے ماننے والے کا خاتمہ نہ ہوا، اسلام کے ماننے والے اگر مر نہ گئے، اسلام کے ماننے والے مٹ نہ گئے 3 دن کے اندر، تو سن لو، میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں گا، پھر تمہارے سامنے اگربتی جلانے کے لیے نہیں آؤں گے، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے نہیں آؤں گے، تمہارے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے نہیں آؤں گے۔ منت مانگتی ہے بوڑھی ماں، 3 دن کے اندر اسلام کے ماننے والے اور بانی اسلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ منت مانگے گھر آ گئی، صبح سویرے سورج نکلا تو پتا چلا فلاں محلہ میں ایک نوجوان نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑھیا اور جل گئی، اس محلے میں اسلام قبول کر لیا فلاں نوجوان نے۔ پھر دوسرے دن فلاں محلے میں کسی عورت نے اسلام قبول کر لیا، بے شک، فلاں محلے میں تیسرے دن پتا چلا ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام تو بڑھتا ہی ہے اور ایسا بڑھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ماء جلال اسلام کو مٹانے والا نہیں ہے۔ بے شک، یہ اور بات ہے
ہم عمل کے میدان پہ نہیں آ رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر ہم عمل کے میدان پہ آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری ایک بال پکا نہیں کر سکتی. بے شک سبحان اللہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے. 3 دن کے بعد بوڑھی ماں گھر کے ضرورت کے سامان ایک اکٹھا کر کے گٹھری بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ بنانے کے بعد پڑوسیوں سے کہتی ہے میرے دوستو احبابو بیٹو بھتیجو آ جاؤ. یہ گھر تمہارے حوالے, یہ جائیداد تمہارے حوالے, یہ پیسے مال تمہارے حوالے. ضرورت کے کوئی سامان میں لے کر کے جا رہی ہوں. اب دوبارہ مکہ نہیں آؤں گی. مکہ کو خیر آباد لے کر کے جا رہی ہوں. یہ گٹھری اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو. بوڑھی ماں چلچلاتی دھوپ میں, گرمی میں, لو میں گٹھری اٹھا کر کے چل دیتی ہے. صبح سے دوپہر تک بوڑھی ماں چلتی رہی. دوپہر میں تھک جاتی ہے. ایک پیڑ کے نیچے بوڑھی ماں نے گٹھری کو رکھ دیتی ہے. کہتی ہے روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لو, ایک گھونٹ پانی پی لو, تھوڑا سستا لو, میں تھک چکی ہوں. کوئی نوجوان کا ادھر سے گزر ہوگا یا کسی کا گزر ہوگا, ان سے کہوں گی کہ گٹھری اٹھا کے میرے سر میں رکھ دو. وہ اٹھا کے رکھ دے گا اور پھر میں سفر اختیار کروں گی. وہ مائکے جا رہی تھی, جہاں سے آئی تھی وہیں جا رہی ہے, گاؤں جا رہی ہے, دیہات جا رہی ہے. لہذا مکہ کو خیر آباد کا کر کے روانہ ہوتی ہے. جانے کے بعد کسی کا گزر ادھر سے نہیں ہوا. وہ راہ دیکھتی رہی, کسی کا گزر ہوئے. میرے آقا غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوچا میرے وجہ سے بوڑھی ماں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے, یہ اچھی بات نہیں, چلو ان کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جلوسوں میں وہ کلمہ لکھے ہوئے, درود لکھے ہوئے, اللہ لکھا ہوا, اللہ اکبر لکھے ہوئے, جھنڈے خوب لہراتے ہو, وہ جھنڈا زمین پہ گر جاتا ہے. آج لوگ وہ کلمہ اور درود شریف کے جھنڈے لگاتے ہیں اور جہاں گرتے ہیں مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کتنوں جھنڈوں کو میں لیا. ابھی بریلی شریف گیا کٹے میں جو ہے چمبل ندی میں میں نے جھنڈا کیا. یا نور بھائی ان کے ہاتھ سے میں آپ سے کہتا ہوں جھنڈا بناؤ تو اس میں کلمہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کیا کلمہ لکھا ہوا نہیں ہونی چاہیے, درود لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھ کے میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بوڑھی ماں راستہ تکتی رہی کہ کسی کا اگر گزر ہو تو ان سے کہوں گے کہ گٹھری اٹھا کے دو تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. بوڑھی ماں کہہ رہی ہے او نوجوان ذرا قریب آؤ بیٹا, ذرا قریب آؤ. میرے آقا قریب آتے ہیں. بوڑھی ماں بولو بیٹا یہ گٹھری ہے, اٹھا کے میرے سر میں رکھ دو. بوڑھی ماں تو بہت کمزور ہے, تم تو لاگر ہو تو بولی اتنی بڑی گٹھری. کہاں بیٹا اتنی بڑی گٹھری ہے, مکہ سے سفر کر کے یہاں تک آ گئی ہو, بیٹا گٹھری اٹھا کے ہمارے سر میں رکھ دو. بوڑھی ماں ایسا نہیں, بلکہ گٹھری اٹھا کے تو میں اپنے سر میں رکھوں اور میں آگے آگے تم پیچھے پیچھے راستہ بتاتی جاؤ اور تجھے جہاں تک جانا ہے میں وہاں تک پہنچا کر کے آتا ہوں. بوڑھی ماں پیچھے پیچھے, میرے آقا آگے آگے. بوڑھیا کہنے لگی بیٹا اچھا چلو کوئی دقت نہیں, میں اجرت دے دوں گی, مزدوری دے دوں گی. میرے آقا نے فرمایا بوڑھی ماں نہیں, میں مزدوری لینے والا نہیں, میں تو جو ہے فری میں لوگوں کے سیوا کرتا ہوں. لہذا فری میں اگر مدد لینی ہے تو لو, اجرت لے کے نہیں, مدد کرنے والا میں. اچھا بیٹا چلو. میرے آقا آگے آگے, بوڑھی ماں پیچھے پیچھے. بیٹا مجھے گاؤں تک جانا ہے بیٹا, پہنچا دو. رہا بوڑھی ماں تجھے وہاں تک میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں, چلو. آخرکار چلتے چلے گئے. آقا آگے آگے, بوڑھی ماں پیچھے پیچھے. بیٹا تمہیں معلوم ہے میں مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہوں؟ کہا بوڑھی ماں مجھے معلوم نہیں کہ مکہ چھوڑ کے تم کیوں جا رہی ہو. معلوم ہے مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے,
جو ان کے محفل میں بیٹھتا ہے نعوذ باللہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو ان کا کلام سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی گفتگو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کے چہرے کا دیدار کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ لہذا مکہ میں وہ آ چکے ہیں تو میں مکہ چھوڑ کر کے اپنا گاؤں جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ لوں کہیں اسلام نہ قبول کر لوں۔ اچھا بوڑھی ماں اس لیے مکہ چھوڑ کے تم جا رہی ہو؟ کہا بیٹا اس لیے جا رہی ہو، مگر بیٹا سنو تمہارا جیسا نوجوان تو میں زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیا تمہارا جیسا نوجوان زندگی میں نہیں دیکھا؟ فی سبیل اللہ تم دین کی خدمت کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اے نوجوان تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے اچھے ہو، میری دعا ہے تمہارا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ جو بڑھیا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے سرکار کی وجہ سے، اب حالت سفر میں بڑھیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا تمہارا جیسا نوجوان تو زندگی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، بیٹا تمہارا نام دنیا میں روشن ہو اور ایک دن پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی قیمت نہیں، کوئی اجرے نہیں، فی سبیل اللہ تم جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہو بیٹا تمہارا روشن نام ہوگا ایک دن۔ چلی گئی آخر بڑھیا پیچھے پیچھے آگے ایک تیرا پہ یا چوراہے پہ بڑھیا نے کہا ہمارا گاؤں قریب ہے، نوجوان گٹھے کو یہاں رکھ دو اور رکھنے کے بعد آپ چلے جاؤ مکہ کی طرف واپس اپنے گھر، کیونکہ لمبا سفر ہے۔ میں تو یہاں نوجوانوں کو میں جو ہے اپنے گاؤں والے کو آواز دوں گی، سارے گاؤں والے آ جائیں گے، گٹھی اٹھا کے لے کر کے جائیں گے۔ نوجوان چلے جاؤ تھوڑا کچھ اجرے لے لو۔ کہا نہیں میں اجرت لینے والا نہیں، پہلے آپ سے کہا تھا بیٹا تم بڑے نیک ہو، لو میں کچھ دعائیں دیتا ہوں، بیٹا تمہارا نام پوری دنیا میں روشن ہو، بیٹا تم بڑا اچھا ہے، تمہارے جیسا مکہ میں نیک نوجوان پیدا نہیں ہوا ہے، تم ایک دن پھلو گے ایک دن پھلو گے۔ سرکار کو بڑھیا دعا دے رہی ہے اور میرے آقا دو چار قدم آگے بڑھا کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا ایک بات اور سن لو، تھوڑا واپس آؤ، میرے آقا قریب آتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، آنکھیں ابھی کام کر رہی ہیں، کچھ دن کے بعد میری آنکھیں کام کرنا بند کر دیں گی، بیٹا تم ایک دن تمہارا نام روشن ہوگا، ہو سکتا ہے کسی محفل میں تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، تمہارا نام لوگ لیں تو نام سے تو کم سے کم میں پہچان لوں کہ تمہارا نام کیا ہے۔ آنکھیں کام کرنا جب بند کر دے گی تو کم سے کم نام سے میں آپ کو پہچان لوں گا۔ بیٹا اپنا پیارا نام تو بتا جا، بیٹا اچھا نام تو بتا جا، تم اپنا محبوب نام تو بتا جا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے ذرا بتاؤ، تمہارا نام تو ایک دن روشن ہوگا، مکے میں کونے کونے میں تمہارا نام لینے والا ہوگا، بیٹا نام ذرا بتا تمہارا پیارا نام کیا ہے تو سناؤ۔ میرے آقا نے فرمایا بوڑھی ماں میرا ہی نام محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آدمی کا خون والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم سے سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں عمل کے میدان پہ آؤ، اے انشاءاللہ سب کا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، بڑے غور سے سنو، کہا یا رسول اللہ دنیا منہ موڑ چکی ہے، یا رسول اللہ میں دانے دانے کا محتاج ہوں، پھاکا کسی گھر میں ہے، یا رسول اللہ بڑی دقت ہے، بڑی پریشانی ہے، حضور دعا فرما دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ دعا فرما دیجیے۔ کیا فرمائیے؟ دعا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ بولو کیا معاملہ ہے؟ تو صحابی نے کہا حضور دعا فرمائیے۔ دعا فرما اللہ۔
تو میرے آقا نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہا دانے دانے کا محتاج ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ بے شک آج لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اس کی ٹوپی ان کے سر میں کر کے ان کی ٹوپی ان کے سر میں، ہے نا؟ ایک نابینا حضور کی بارگاہ میں آیا، آنکھ کے اندر نور نہیں، روشنی نہیں، کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے آنکھوں میں نور آ جائے۔ تو آقا نے فرمایا تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ کہا حضور نہیں، دعا فرما دیجیے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مولانا صاحب، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جاؤ وضو بناؤ اور نماز پڑھو۔ نماز پڑھو۔ مولانا اسے تعبیذ دو کہ میری دکان خوب اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہے۔ ایک ٹھیلے والے ہمارے پاس آئے تھے، 4 ٹھیلے اور لگتے ہیں اس محلے میں، وہاں پر گوالیئر کی بات۔ تو کہنے لگے مولانا ایک تعویذ دو کہ بہت جلدی مال بیچ کے گھر چلے جاؤ۔ وہ پپیتا بیچتا ہے، دوسرے ٹھیلے میں جاؤ گے نا تو 40 میں پپیتا ملے گا، ان کے پاس جاؤ گے تو 50 میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی تعویذ دو کہ جلدی بیچ کر کے میں گھر چلے جاؤں۔ تو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو بناؤ اور نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ نماز پڑھو۔ حضور کتنی رکعت پڑھو؟ کہا 2 رکعت پڑھو۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ 2 رکعت۔ تم اجمیر جا رہے ہو، تمہاری ماں ناراض ہے، امی تک کو نہیں پوچھا کہ میں اجمیر جا رہا ہوں، تمہارا اجمیر جانا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ بے شک حق ہے۔ اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو اجمیر چلے جاؤ، کلیئر چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، کہیں سے فیض نہیں ملے گا۔ تم جنت ڈھونڈ رہے ہو اجمیر میں جا کے، جنت ڈھونڈ رہے ہو بغداد میں جا کے، جنت ڈھونڈ رہے ہو تم جو ہے کلیئر میں جا کے، سرکار نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ ماں اگر ناراض ہے تو کہیں سے فیض نہیں، اگر ماں راضی ہے تو دنیا کے ہر کونے سے آپ کو فیض ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، میں آپ بتانا یہ چاہتا ہوں، صحابی رسول کہنے لگے حضور دعا کر دیجیے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صحابی رسول نے کہا حضور اب کیا کروں؟ کہا آپ دعا کرو۔ کون سی دعا مانگو؟ ایسی دعا، اللہ کی قسم تم اس دعا کو اگر یاد کر لو گے نا تو زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائے گا، کبھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو۔ تم کیس مقدمہ میں پھنسے ہوئے ہو، کوئی دشمن کا خوف یا ڈر ہے تو رات میں 100 مرتبہ دعا کرو، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے اللہ نکالے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی رسول 2 رکعت نماز پڑھے، سرکار نے فرمایا دعا کرو۔ وہ ایک بار دعا مانگے تھے، آنکھوں میں نور آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اگر کم کر دیتے تو آنکھوں میں نور آ جاتا، نہیں وضو بناؤ اور نماز پڑھو۔ بے شک اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، میں دعا کروں گا تمہاری آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی پریشانی آ جائے یہ دعا ذریعہ ہے۔ اب یہ دعا آپ موبائلوں کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں، اس نے حسین میں ہے، سبھی سبستان رضا میں ہے، بڑی بڑی کتابوں میں ہے یہ دعا، بڑی طاقتور دعا ہے، ایک ہی رات میں دعا قبول ہونے والی رات ہے۔ بے شک۔ اب یہ دعا سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے یہ دعا، یہ تعلیم فرمائے تھے، اللہم انی اسألک واتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فصفی فیا۔ موبائل کے ذریعے سے اس دعا کو نکال سکتے ہیں، کتابوں کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ ایسی دعا ایک بار پڑھے آنکھوں میں نور آ گیا۔ اے اسلامی بھائیوں، آج ہم جو ہے محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ چھیل کے کھانا چاہتے ہیں۔ محنت کرو گے جب نہ کامیابی ملے گی۔ اب آؤ، صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، تو سرکار نے فرمایا فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو۔
हुजूर फरिश्तों की तस्बीह हमें याद नहीं, कौन सी तस्बीह पढ़ूं? सरकार ने फरमाया सुभान अल्लाह ही, सब पढ़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो बेहम्दिही, सुभान अल्लाह वो बेहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। सरकार ने फरमाया इस तस्बीह को सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा पढ़ो, अल्लाह तुम्हें माला माल कर देगा। वो साहबी 8 दिन के बाद आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं दाएं जाता हूँ तो रोजी है, बाएं जाता हूँ तो रोजी है, पीछे जाता हूँ तो रोजी है, आगे जाता हूँ तो रोजी है, मेरा तो अब ये हाल है या रसूल अल्लाह, अगर मैं मिट्टी पकड़ लूं तो सोना बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह। आज फजर में सो जाते हैं, इमाम साहब 2-4 आदमी को लेके जमात करते हैं। मैं बाड़े में कभी कभी रमजान के मौके में देखता हूँ कि बाड़ा भरा पड़ा रहता है, 4 बजे दिन तमाम औरतें मर्दे घूमने के लिए आती हैं, तो रोजी बचती है फजर के टाइम, और हम सूरज निकलने के बाद जो है हमारी आंखें खुलती है, इसलिए रोजी के अंदर तंगी है, इसलिए हम परेशान हैं। फजर में उठो और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें माला माल फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेकरार अपनी, हमें करनी है शहनशाही बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, जो खुद ना थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। बेशक सुभान अल्लाह। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बैठे हैं, 1 बजे रात तक बैठे हुए, जिंदा दिली का सोच। एक छोटा सा बच्चा, इनको अगर प्यार से बुलाओगे ना तो प्यार से आएगा, इसे डांट करके बुलाओगे ना तो वही डांट सुन करके आएगा, मारोगे ना ऐसे मार करके सुनेगा। इसे घर में ऐसी तालीम दो कि एक आवाज में दौड़ता हुआ आ जाए। मेरे आका की बारगाह में एक लड़का आया, अभी बोलना नहीं सीखा, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा है। मस्जिद नबवी में साहबा की भीड़ को चीरता हुआ आका की बारगाह में पहुंचे और सरकार की उंगली को पकड़ के कहने लगे उठिए, खड़े हो जाइए। साहबी ने कहा ये बच्चा पागल तो नहीं है? सरकार ने फरमाया रुक जाओ, बच्चा जो कहता है वो करने दो। सरकार को वो बच्चा उंगली पकड़ के बाजार की तरफ ले गए, एक चीज की तरफ इशारा किया, हुजूर हमें ये चीज चाहिए, हुजूर हमें ये चीज चाहिए। मेरे आका ने दुकानदार से कहा, दुकानदार क्या कीमत है, ये चीज इन्हें दे दो। देने के बाद मेरे आका मस्जिद नबवी में आ गए, बच्चा खुशी मनाता हुआ घर के तरफ रवा दवा हुआ। सरकार ने फरमाया जो बच्चा मेरे पास आया था उसके माँ बाप के बारे में मालूम है, कौन से महल्ले में रहते हैं? क्या हुजूर फला महल्ले में। जाओ उसके माँ को भी बुला के लाओ, बाप को भी बुला के लाओ। उसकी माँ भी आ गई, बाप भी आ गए। उसके बाद सरकार ने पूछा तुम्हारा बच्चा चीज मांगने के लिए आज हमारे पास आ गया, मामला क्या? क्या हुजूर 3 दिन पहले मेरा बच्चा कह रहा था आपको वो चीज ला करके दो। मैंने कहा बेटा कल ले लेना। फिर कल मांगा, मैंने कहा कल ले लेना। फिर कहा बेटा कल ले लेना। हुजूर मैं 3 दिन से टालता रहा तो मेरे आका नाराज हो गए। आका ने फरमाया अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को दिया। सरकार फरमाते हैं जब तुम घर पहुंचो तो घर में जाके बच्चों को मत डांटो, बीवी को मत डांटो, घर वालों को मत डांटो। सरकार फरमाते हैं घर के दरवाजे पर पहुंचो, अगर बच्ची है तो पहले सलाम करो, बच्चा है तो सलाम करो, बीवी है तो सलाम करो, बाप है तो सलाम करो, माँ है तो सलाम करो। आका ने फरमाया पहले घर में जाके सलाम। पहले क्या करना है? सलाम करना है। सलाम तुम खूब किया करो। आका ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम करने वाला इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 50 आदमियों को दिन में अगर सलाम किया, 50 मरतबा दुआएं लिए वालेकुम सलाम, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत नाज़िल करे। तो इस्लामी भाइयों तुम बलाओं से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, मुसीबतों से बचोगे, आफतों से बचोगे। तो घर के दरवाजे पे जाके जोर से क्या करना है? सलाम करना
بننا ہے. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص. سرکار فرماتے ہیں یہ عمل تم اپنا لو, زندگی میں تمہارے گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی. کتنا پیارا عمل ہے, کتنا چھوٹا عمل ہے, کتنا محبوب عمل ہے. پہلے گھر والوں کو سلام کرو, گھر پہنچو تو اسلامی بھائیوں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, تمہارے گھر کے اندر غریبی نہیں آئے گی. سرکار فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا آ جائے, تمہاری بیٹی دوڑتے ہوئے آ جائے, سنو آج اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اور جو ہے گھر والے ڈھول بجاتے ہیں, لڈو بانٹتے ہیں. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ موڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسلامی بھائیوں کیا خوشی مناتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ ناراض نظر آتے ہیں. مگر سنو اسلامی بھائیوں, آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آ جائے, بیٹا آ جائے تو گھر بازار سے کوئی چیز لے کر کے آئے, ٹوفی لے کر کے آئے, کوئی مٹھائی لے کر کے آئے, آقا نے فرمایا پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو اور بیٹی کو گودی میں اٹھا دو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں بیٹا کو دو, بعد میں بیٹا کو گودی میں اٹھاؤ, اس لیے کہ مرد کا دل سخت ہوتا ہے اور عورت کا دل نرم ہوتا ہے. بچی جلدی رو دے گی, بیٹا جلدی نہیں روئے گا. یہ طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہوں گے تو رحمت پروردگار اپنی. میں دعا کرتا ہوں اللہ نوجوانوں نے واہ.